اگلی سورت جو آج ہم شروع کر رہے ہیں تاکہ 11واں پارہ ختم ہو جائے، اگلے درس سے انشاءاللہ 12واں پارہ شروع کیا جائے گا، یہ سورہ ہود ہے۔ حدیث میں اس سورت کا ذکر آتا ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک دفعہ دیکھا تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں مجھے چند بال سفید نظر آئے، چند بال سفید تھے حضور کے بالوں میں، مگر نہ اللہ پاک نے ہمارے آقا کو بڑی اچھی قابل رشک صحت عطا فرمائی، بڑا قوی اور مضبوط جسم اللہ پاک نے عطا فرمایا تھا، باوجود کہ راتوں کو روتے تھے، درد میں گھلتے تھے اور جہاد میں حصہ لیتے تھے، اور ایک آپ کی ذات لاکھوں کی کروڑوں کی فکر کرتی تھی، اور معلم بھی تھے، مربی بھی تھے، امام بھی تھے، خطیب بھی تھے، مجاہد بھی تھے، سپہ سالار بھی تھے، بیویوں کے شوہر بھی تھے، بچوں کے باپ بھی تھے، یتیموں کے کفیل بھی تھے، بیواؤں کے نگران بھی تھے، یہ سارے کام آپ کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ کی صحت قابل رشک تھی۔ تو چند بال آپ کی داڑھی مبارک میں سفید نظر آئے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بوڑھے ہو گئے؟ تو حضور نے اس موقع پر فرمایا، مختلف روایات ہیں، اس موقع پر آپ نے فرمایا سیبتنی ہود، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ یہ وہ صورت ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، اور علماء نے پھر یہ لکھا ہے کہ سورہ ہود کا آپ نے خاص طور پر ذکر کیوں کیا کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا؟ تو بعض علماء کہتے ہیں اس لیے کہ اس صورت میں اللہ پاک نے گزشتہ قوموں پر نازل ہونے والے عذابوں کا ذکر کیا ہے اور قیامت کے ہولناک واقعات کا ذکر کیا ہے، اس لیے حضور نے فرمایا کہ مجھے ان قوموں کے حالات پڑھ کر اور قیامت کے ہولناک واقعات پڑھ کر اس قدر غم ہوا اور اتنا میری طبیعت پر بوجھ ہوا کہ بڑھاپے میں راستہ دیکھ لیا۔ اور بعض حضرات نے ایک اور آیت کریمہ ہے اس کے بارے میں کہا ہے کہ یہ آیت کریمہ ہے جس کی طرف حضور کا اشارہ تھا کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا، اپنے موقع پر جب وہ آیت کریمہ آئے گی تو انشاءاللہ اس کی تفسیر عرض کی جائے گی۔ سورہ ہود میں 123 آیات اور 10 رکوع ہے۔ اس کا خلاصہ سن لیجیے، سورہ ہود کے مضامین کا خلاصہ۔ ابتدا میں قرآن کریم کی عظمت کا بیان ہے، پھر توحید اور توحید کے دلائل ہے، اس کے بعد منکرین قرآن کو چیلنج دیا گیا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں تو پھر اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ۔ اور اس کے علاوہ انسانوں کے 2 گروہوں کا اللہ نے ذکر کیا، ایک گروہ وہ ہے جس کی زندگی کا محور اور مقصد صرف دنیا، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو ویسے تو دنیا بھی کماتا ہے لیکن اس کی زندگی کا اصل مقصد اپنی آخرت کو بنانا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے مختلف انبیاء کرام علیہ السلام، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے قصے بیان فرمائے ہیں، اور یہ واقعات بیان کرتے ہوئے اللہ نے اپنے نبی کو استقامت کا حکم دیا، فاستقم کما امرت ومن تاب معک۔ اور آخر میں بتایا گیا کہ کسی قوم پر اللہ کا عذاب اس وقت نازل ہوتا ہے جب ایسے لوگ اس قوم میں نہ رہیں جو انہیں فتنہ اور فساد سے اور اللہ کی بغاوت سے منع کریں۔ دوسرے اس وقت عذاب نازل ہوتا ہے جب گناہ میں ابتلا حد سے زیادہ ہو جائے۔ یہ 2 سبب ہیں اللہ کے عذاب کے نازل ہونے کے، کہ اس وقت عذاب نازل ہوتا ہے جب کسی قوم کے اندر برائی سے روکنے والے لوگ نہ رہیں، برائی سے سمجھوتا کر لیں، برائی کو دیکھ کر خاموشی اختیار کر لیں، اور دوسرے اس وقت جب
کسی قوم کے اندر گناہ میں ابتلا حد سے زیادہ ہو جائے، ایسے گناہوں پر اللہ عذاب نازل نہیں فرماتے، لیکن جب کوئی قوم حد سے بڑھ جاتی ہے تو پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے، پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ یہ سورہ ہود کے مضامین کا خلاصہ ہے۔ اب ہم اس سورت کا آغاز کرتے ہیں، اللہ پاک ہمیں اس کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں، بار بار آپ سنتے آ رہے ہیں، حروف مقطعات، الف لام را، حروف مقطعات۔ مقطعات کا معنی ہوتا ہے جس چیز کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے، کیونکہ ان حروف کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ الف لام را، الف لام میم، ہا میم، عین سین قاف، الگ الگ پڑھا جاتا ہے، اس لیے ان کو کہتے ہیں مقطعات۔ یہ حروف مقطعات کے معنی کیا ہے؟ سب سے محفوظ قول تو یہ ہے کہ ان حروف کے بارے میں کہہ دیا جائے واللہ عالم بالصواب، اللہ ہی جانتا ہے، بس اللہ ہی جانتا ہے صحیح معنی کیا ہے۔ ویسے بہت سے حضرات نے ان کے معانی، ان کی حکمت بیان کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ان میں سے کوئی چیز بھی قطعی اور یقینی نہیں ہے۔ ایک قول جس کی طرف میرا قلبی میلان زیادہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے ان حروف مقطعات کے ذریعے سے قرآن کی صداقت میں شک کرنے والوں کو چیلنج دیا ہے کہ اگر تم قرآن کی صداقت کے بارے میں شک کرتے ہو تو پھر تم بھی قرآن جیسا کلام بنا کر لے آؤ، اس لیے کہ قرآن تو انہی حروف سے بنا ہے جو حروف تم اپنی روزمرہ زبان میں بولتے ہو۔ یہ الف با تا سا، یہ حروف الف لام را، الف لام میم، حامیم نون قاف، یہی حروف ہیں جن سے قرآن بنا، اور یہی حروف تم اپنی روزمرہ کی زبان میں بولتے ہو، تو تم بھی ان حروف سے قرآن بنا لو۔ اور یہ جو قول ہے اس کی طرف قلبی میلان اس لیے زیادہ کہ عام طور پر آپ دیکھیں گے جہاں حروف مقطعات آئے ہیں وہاں قرآن کا بھی ذکر آیا ہے۔ جیسے آپ یہاں دیکھیں الف لام را کتاب احکمت آیاتہ، آپ پہلے پارے میں دیکھ لیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آپ تیسرے پارے میں دیکھ لیں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق، آپ سورہ نون کو دیکھ لیں نون والقلم وما یسطرون، آپ حامیم کو دیکھ لیں حامیم والکتاب المبین۔ تو مختلف صورتیں آپ دیکھیں تو ان میں جہاں جہاں حروف مقطعات آئے ہیں وہاں پر قرآن کریم کا بھی ذکر آیا ہے۔ فرمایا کتاب احکمت آیاتہ، یہ کتاب ہے، قرآن کتاب ہے جس کی آیات محکم کی گئی ہیں، مضبوط کی گئی ہیں۔ اللہ نے ایسا کلام بنایا جس میں نہ لفظی غلطی کا احتمال نہ مانوی غلطی کا احتمال۔ اللہ اکبر! آپ نہیں جان سکتے یہ کتنا بڑا دعویٰ ہے کہ یہ کتاب ایسی ہے جس کی آیات محکم ہیں اور اس کتاب میں مانوی اور لفظی کسی قسم کی غلطی کا کوئی احتمال نہیں ہے۔ باقی جتنی آسمانی کتابیں ان میں لفظی تحریف بھی ہوئی، مانوی تحریف بھی ہوئی، لیکن قرآن میں نہ لفظی تحریف کی جا سکتی ہے نہ مانوی تحریف کی جا سکتی ہے۔ آج جب ہم مثال کے طور پر یہ سورہ ہود پڑھ رہے ہیں کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، تو ہمارا دل گواہی دیتا ہے کہ ہم وہی سورہ ہود پڑھ رہے ہیں جو 1450 سال پہلے جبرائیل امین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھی تھی، اور پھر حضور نے صحابہ کے سامنے پڑھی تھی، اور صحابہ نے تابعین جس طریقے سے اس وقت پڑھی تھی اسی طریقے سے آج ہم بھی سورہ ہود پڑھ رہے ہیں۔ ہمارا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ اس طریقے سے یہ کتاب محفوظ ہے۔ آج امریکہ کا ایک متعصب غلیظ قسم کا پادری
قرآن کریم کا پر مقدمہ چلا کر معاذ اللہ قرآن کریم کو سزا دیتے ہیں جلا کر. لیکن یاد رکھیے رب کعبہ کی قسم اگر بالفرض پوری دنیا سے قرآن کریم کے سارے نسخے بھی جلا دیے جائیں تو بھی قرآن ختم نہیں ہو سکتا ہے. اللہ نے اس طریقے سے قرآن کو سینوں میں محفوظ کیا ہے. قرآن کریم کے حافظ صرف پاکستان میں نہیں خود امریکہ میں اتنے ہیں جن کا شمار نہیں ہے. اور جہاں عیسائی رہتے ہیں وہاں آپ کو انجیل کا حافظ نہیں ملے گا اور جہاں یہودی رہتے ہیں وہاں تورات کا حافظ نہیں ملے گا مگر قرآن کریم کا حافظ دنیا کے ہر خطے میں ہر ملک میں آپ کو مل جائے. تو فرماتے یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیات محکم ہے مضبوط. اور دوسرا معنی محکم کا معنی یہ ہے کہ اس کی کوئی کتاب منسوخ اس کی کوئی بات کوئی ایت منسوخ نہیں ہو سکتی. اس کی آیات محکم ہے یعنی اس کی کوئی ایت منسوخ نہیں ہو سکتی. جبکہ قرآن کے مقابلے میں دوسری کتابیں منسوخ ہو چکی. ہم مانتے ہیں تورات اللہ کی طرف سے نازل ہوئی, انجیل اللہ کی طرف سے نازل ہوئی. جب قرآن آ گیا تو تورات بھی منسوخ اور انجیل بھی منسوخ. اللہ اکبر. میں مختصر طور پر آپ کو بتا رہا ہوں, تفصیل کا موقع نہیں ہے کہ قرآن کے مقابلے میں جس بڑی کتاب کو پیش کیا جاتا ہے وہ بائبل ہے. بائبل جو تورات اور انجیل دونوں کا مجموعہ ہے. تو دیکھیں بائبل میں کئی کتابیں ہیں. تو بائبل میں دو قسم کی کتابیں ہیں. پہلی وہ کتابیں جن کے بارے میں دعویٰ یہ ہے ماننے والوں کا کہ یہ ان انبیاء کے واسطے سے ہم تک پہنچی جو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے گزرے. اور دوسری وہ آیات ہیں جن کے بارے میں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد الہام کے ذریعے سے ہم تک پہنچی. جو کتابیں جن کتابوں کے بارے میں دعویٰ یہ کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے انبیاء کے ذریعے سے آئیں ان کے مجموعے کو کہتے ہیں عہد عتیق. عہد عتیق. اور جن کتابوں کے بارے میں دعویٰ یہ ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد الہام کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ان کو کہتے ہیں عہد جدید. تو بائبل میں یہ دو قسم کی کتابیں ہیں. ایک کو عہد عتیق کہتے ہیں اور دوسرے کو عہد جدید کہتے ہیں. عہد عتیق میں 9 کتابیں ہیں. 9 کتابیں عہد عتیق میں جن کی صحت کے بارے میں خود یہودیوں اور عیسائیوں کا اختلاف ہے. اور عہد جدید میں 7 کتابیں ہیں جن کے بارے میں ان کے ماننے والوں کا اختلاف رہا کہ یہ آسمانی ہے یا نہیں. آپ اندازہ کیجئے ایک آیت کی بات نہیں, ایک رکوع کی بات نہیں. عہد عتیق میں 9 کتابوں کے بارے میں اختلاف ہے اور عہد جدید کی 7 کتابوں کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ الہامی اور آسمانی ہیں بھی یا کہ نہیں. جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ نہ عہد عتیق کی کوئی کتاب مستند ہے نہ عہد جدید کی کوئی کتاب مستند ہے. اس لیے کہ بائبل سند متصل کے ذریعے سے اپنے ماننے والوں تک نہیں پہنچی. جیسے قرآن جو ہے یہ سند متصل کے ذریعے سے ہم تک پہنچا. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوا تو سینکڑوں صحابہ نے اپنے سینے میں قرآن محفوظ کر لیا. اس کے بعد پھر تابعین, ہزاروں تابعین, پھر ہزاروں تبع تابعین, یوں ہر زمانے میں صرف حافظ ہی قرآن کریم کے ہزاروں میں تھے اور پڑھنے والے تو لاکھوں میں تھے. تو لاکھوں نے لاکھوں سے سنا, لاکھوں سے سنا, لاکھوں سے سنا, تو یوں قرآن ہم تک پہنچا. لیکن بائبل اس طریقے سے اپنے ماننے والوں تک نہیں پہنچی ہے. تو قرآن کے مقابلے میں بائبل کو نہیں رکھا جا سکتا. مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے بہت زبردست کتاب لکھی اظہار الحق. اس کتاب میں انہوں نے 10 مضبوط دلائل سے یہ ثابت کیا کہ موجودہ تورات وہ تورات نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. پھر اختلافات
اور غلطیاں اور تحریف کے ثبوت، الفاظ تبدیل کر دیے، معنی تبدیل کر دیے، جبکہ قرآن کریم میں اس قسم کی نہ کوئی تحریف ہوئی نہ کوئی تبدیلی ہوئی۔ تو اللہ فرمائے کہ کتاب احکمت آیاتہ، یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیات محکم کی گئی، ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، پھر صاف صاف بیان کی گئی ہیں اس کی آیات اس اللہ کی طرف سے جو حکمت والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، اور اللہ کی طرف سے پہلا حکم کیا ہے کہ اے لوگو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اننی لکم منہ نذیر وبشیر، میں تمہارے لیے ڈرانے والا بھی ہوں اور بشارت دینے والا بھی ہوں۔ وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اور اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کرواؤ، پھر اسی کی طرف متوجہ رہو۔ توجہ کیجیے گا، دو لفظ ہیں، استغفار بھی کرو توبہ بھی کرو۔ ہم عام طور پر توبہ اور استغفار دونوں کو ایک ہی معنی میں استعمال کرتے ہیں، لیکن قرآن نے یہاں الگ الگ لایا، استغفار بھی کرو توبہ بھی کرو، دونوں میں فرق ہے۔ یاد رکھیے کہ اپنے گزشتہ گناہوں پر ندامت کا اظہار اور ان سے معافی مانگنا یہ استغفار ہے، اور آئندہ کے لیے اپنی استغفار پر اور پھر نیکی کے راستے پر جمے رہنا یہ توبہ ہے۔ تو گزشتہ سے معافی مانگنا یہ استغفار، اور آئندہ بچنے کے عزم کا نام یہ توبہ ہے۔ اور جان لیجئے کہ اہل علم کہتے ہیں اگر آئندہ زندگی میں گناہوں سے بچنے کا عزم نہیں ہے تو یہ جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے، یہ سچے لوگوں کی توبہ نہیں ہے۔ اور بعض حضرات نے کہا ایسے لوگوں کی توبہ کو دیکھ کر جو توبہ تو کرتے لیکن آئندہ بچنے کا، گناہوں سے بچنے کا عزم نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہا استغفارنا یحتاج ایضا الی الاستغفار، ہماری توبہ تو ایسی جھوٹی توبہ، ایسی نقلی توبہ، ایسی مصنوعی توبہ کہ اس توبہ سے بھی توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ میں نے جھوٹی قسم کی توبہ کی، میں اس جھوٹی توبہ سے توبہ کرتا ہوں اور سچی توبہ کرتا ہوں۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کرواؤ، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اسی کی طرف آئندہ زندگی میں متوجہ رہو۔ تو کیا ہوگا؟ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا، وہ تمہیں اچھی زندگی عطا کرے گا، اچھی زندگی، گناہوں سے پاک زندگی، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک معین وقت تک کے لیے، وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور ہر فضل والے کو اپنا فضل عطا کرے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم اعراض کرو، اے لوگو اگر تم اعراض کرو، نہ استغفار کرو نہ توبہ کرو، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو مجھے تمہارے بارے میں ڈر ہے بڑے دن کے عذاب کا۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اللہ کی طرف تم کو لوٹنا ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ الا انہم یسنون صدورہم، سن لو بے شک یہ اپنے سینوں کو دوہرا کیے دیتے ہیں، لیستخفوا منہ، تاکہ اپنی باتیں اللہ سے چھپا سکیں، اپنے سینوں کو دوہرا کر لیتے ہیں تاکہ اپنی باتیں اللہ سے چھپا سکیں۔ الا لوگوں سن لو، حین یستغشون ثیابہم، جس وقت دوہرے ہو کر یہ اپنے کپڑے اپنے اوپر لپیٹ لیتے ہیں، یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ دلوں کی باتیں جاننے والا ہے۔ اصل میں اس آیت کریمہ میں
ان منافقوں کی مذمت ہے جن کے سینوں میں اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بغض اور حسد کی آگ بھڑک رہی تھی، لیکن وہ اس آگ پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے تھے، ایسی بات کرتے، ایسا لہجہ اختیار کرتے، ایسا رویہ اختیار کرتے کہ لگتا تھا کہ ان سے بڑا تو حضور کا عاشق کوئی ہے نہیں۔ یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں سے متاثر ہو جاتے تھے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا جب آتے ہیں تو آپ کو یہ بڑے اچھے لگتے ہیں، حالانکہ ان کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اپنے دلوں میں جو بغض اور حسد چھپا ہوا ہے اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پردہ نہیں ڈال سکتے۔ انسانوں سے اپنے آپ کو چھپا سکتے ہیں مگر انسانوں کے رب سے اپنے آپ کو نہیں چھپا سکتے، اس لیے کہ وہ ان کی حرکتوں اور باتوں کو تو جانتا ہے، ان کے دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات کو بھی جانتا ہے، وہ خیالات جو آج ہیں ان کو بھی جانتا ہے، اور وہ خیالات جو بعد میں پیدا ہوں گے اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ اللہ یہ یقین ہمارے دل میں پیدا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہم کو نبی کی امت میں، اس نے نبی کی امت میں ہمیں پیدا کیا، سبحان اللہ۔ ہم کو نبی کی امت میں، اس نے نبی کی امت میں ہمیں پیدا کیا، سبحان اللہ۔ اللہ 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 اللہ۔ واللیل سیاہی زلفوں کی، چہرہ وضحیٰ اس کا، کل کائنات کا ہے پیارا، خود آپ محب ہے خدا اس کا۔ واللیل سیاہی زلفوں کی، چہرہ وضحیٰ اس کا، کل کائنات کا ہے پیارا، خود آپ محب ہے خدا اس کا۔ رب نے بنایا جب اس کو، رب نے بنایا جب اس کو، خود آپ کہا سبحان اللہ۔ اللہ 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 اللہ۔ جیسے چاند سجا ہے تاروں سے، یوں بزم تیری تیرے یاروں سے، صدیق عمر عثمان و علی، مجھے پیار ہے تیرے پیاروں سے۔ جیسے چاند سجا ہے تاروں سے، یوں بزم تیری تیرے یاروں سے، صدیق عمر عثمان و علی، مجھے